یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے آج مرکزی بجٹ 2025-26 پیش کیا۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر مالیات نے کہا کہ ہماری معیشت سب سے اہم معیشتوں میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں ہمارا ترقیاتی ٹریک ریکارڈ اور بنیادی سہولیات پر دھیان مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 برسوں میں سبھی شعبوں کی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کرنے اور ترقی کو رفتار دینے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ بجٹ میں 10 اہم شعبوں پر دھیان دیا گیا ہے۔ بجٹ میں 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگانے کا بھی اعلان وزیر مالیات نے کیا ہے۔ کسانوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ ساجھیداری میں پی ایم دھن دھانیہ زرعی اسکیم کم پیداوار والے 100 اضلاع کو کور کرے گی، جس سے 1.7 کروڑ دیہی کسانوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کم وقت کے لیے 3 لاکھ سے 5 لاکھ روپے قرض کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت دالوں میں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے 6 سال کا مشن شروع کرے گی۔ مکھانا کی پیداوار اور مارکیٹنگ میں اصلاح کے لیے مکھانا بورڈ کا قیام کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یوریا کی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے حکومت نے مشرقی خطے میں 3 بیکار یوریا پلانٹس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کی ترقی کو مرکز کی تجاویز کو مؤثر کرنے کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کا شہر چیلنج فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر مالیات نے بھارت کو کھلونوں کا عالمی ہب کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایک قومی اسکیم نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے طلباء کی سہولت کے لیے 2014 کے بعد شروع کیے گئے 5 IITs میں اضافی انفراسٹرکچر بنائے جانے کا اعلان کیا۔ اس میں ہاسٹلز کی ترقی اور دیگر انتظامات شامل ہیں۔ تعلیم کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سینٹر کے قیام کے لیے 500 کروڑ روپے کے خرچ کا تخمینہ ہے۔ وزیر مالیات نے کہا کہ 1.5 لاکھ دیہی ڈاک گھروں کے ساتھ انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے لیے وسیع نیٹ ورک کو دیہی معیشت کے لیے ایک اتپریرک کے طور پر کام کرنے کے لیے دوبارہ جگہ دی جائے گی۔ وزیر مالیات نے ترقی کے سفر میں 4 پاور انجن زراعت، MSME، سرمایہ کاری اور برآمدات کو بتایا۔ بجٹ میں انہوں نے آن لائن پلیٹ فارم کے لیے کام کر رہے گگ کام کرنے والوں کو ای شرم پورٹل پر رجسٹر کر کے شناختی کارڈ دینے کا اعلان کیا اور پی ایم جن آروگیہ اسکیم کے تحت طبی سہولیات دی جائے گی، جس سے تقریباً 1 کروڑ گگ ورکرز کو فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 50 سیاحتی مقامات کو ریاستوں کی ساجھیداری میں فروغ دیا جائے گا۔ بجٹ میں کینسر مریضوں کو راحت دیتے ہوئے 36 دوائیاں ڈیوٹی فری کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی آئندہ 3 سالوں میں سبھی اضلاع کے اسپتالوں میں ڈے کیئر کینسر سینٹر کے قیام کی سہولت دی جائے گی اور 2025-26 تک 200 مراکز قائم کرنے کا وزیر مالیات نے اعلان کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے جل جیون مشن کے تحت ملک کے 15 کروڑ سے زائد آبادی تک پانی کی پہنچ کو آسان بناتے ہوئے 2028 تک جل جیون مشن میں توسیع کی ہے۔ اڑان علاقائی رابطے کو بہتر بناتے ہوئے اسکیم کے تحت ملک کے 120 سے زائد جگہوں کو جوڑا جائے گا۔ اس سے آئندہ 10 سالوں میں اضافی 4 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ بجٹ میں الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ اسکیموں کے لیے تجویز کردہ ٹیکس میں گنجائش ہے۔ بجٹ میں عوامی زمرے میں تعلیم و صحت میں سرمایہ کاری پر دھیان دیا گیا ہے۔ 2025-26 کا یہ بجٹ نریندر مودی حکومت کی تیسری مدت کار کا دوسرا بجٹ ہے۔ 2019 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر مالیات نرملا سیتا رمن کا مسلسل یہ 8واں بجٹ ہے۔ 1 فروری 2021 کو وزیر مالیات نے پہلا پیپر لیس بجٹ پیش کیا تھا اور تب سے ڈیجیٹل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ بجٹ کا پہلا سیشن 13 فروری تک چلے گا، جبکہ سیشن کا دوسرا مرحلہ 10 مارچ سے 4 اپریل تک چلے گا۔ بجٹ پر ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ بجٹ میں کسانوں کا خاص دھیان رکھا گیا ہے۔ یہ بجٹ وکست بھارت کا بجٹ ہے۔ آج سنسد میں دیش کا عام بجٹ پرستت ہوا ہے۔ ماننیہ پردھان منتری نریندر مودی جی کے مارگدرشن میں جس ڈھنگ سے کیندری وت منتری نرملا سیتا رمن جی نے بجٹ پرستت کیا ہے، اس میں کسانوں کا وشیش دھیان رکھا گیا ہے۔ کسانوں کے ساتھ ساتھ یواؤں، مہیلاؤں، نوجوانوں، ویاپاریوں، مدھیم ورگ، نمن ورگ، اس کے علاوہ دیش کی ارتھ ویوستھا کو مضبوطی دینے والا بجٹ، پہلی بار کسانوں کو کئی معاملوں میں ان کے جیون استر کو اوپر اٹھانے والا بجٹ ہے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس کی بھی لمٹ بڑھائی گئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیش کی GDP کو بڑھانے والا بجٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وکست بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے والا بجٹ ہے۔ بجٹ پر لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق اقتصادیات محکمے کے انچارج پروفیسر یشویر تیاگی نے کہا کہ یہ بجٹ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا بجٹ ہے۔
जो विकसित भारत बनाने का हम समस्त भारतवासियों का सपना है 2047 तक, उसकी ओर एक बड़ा सशक्त कदम के रूप में मैं इस बजट को देखता हूँ। इसमें सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं, खासतौर से महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, और जो हमारे किसान हैं, खासतौर से जो गिग वर्कर्स हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और जो रोजगार बढ़ाने वाले जो सेक्टर हैं, उनको फोकस दिया गया है, उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया है। आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।